الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسن نمبر 17 فقہ بہار شریعت حصہ دوم غسل کا بیان حصہ دوم۔ اس میں انشاءاللہ تعالی ہم غسل کے مزید مسائل پڑھیں گے، اور آخر میں میری جو کتاب ہے شادی مبارک، اس میں سے انشاءاللہ تعالی غسل کا سادہ طریقہ، آسان طریقہ اور چند مسائل منی مزی ودی وغیرہ کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی میں آپ کو سمجھانے کی مزید کوشش کروں گا، تاکہ یہ ٹاپک، یہ موضوع ہمارا تشنا نہ رہ جائے، یعنی کوئی کمی نہ رہ جائے، اور کما حق ہو انشاءاللہ تعالی میں اس موضوع کو کور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پھر بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال آئے تو بلا جھجک آج پوچھ لیجئے، مطلب کہ جب موقع ملے پوچھ لیجئے۔ کل کو جب یہ مسئلہ پیش آیا اور کوئی بتانے والا بھی پاس نہ ہوا تو آزمائش سخت ہو سکتی ہے، تو علم دین سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ آپ کی معلومات کے لیے عرض کر دوں، چونکہ سفر المظفر کا مہینہ بھی ہے اور سیدی امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اس میں عرس مبارک بھی آتا ہے، تو آپ کے بارے میں آتا ہے تقریباً 13 سال، شاید 4 ماہ 10 دن جیسے کچھ، مطلب کم و بیش 13 سال کی عمر میں آپ مفتی بن گئے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ 13 سال کے بچے کو عالم کورس مکمل کرا دیا گیا تھا، اور اس کا ایک اور یہ بھی مطلب ہے کہ یہ جو مسائل ہم پڑھ رہے ہیں نا، اعلیٰ حضرت ان میں مہارت حاصل کر چکے تھے۔ تو آج ہمارے 13 سال کے بچے کو وضو استنجی کے مسائل کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اور ماں باپ غسل کے مسائل تو بتاتے ہوئے شرماتے ہیں۔ مجھے سوال کسی نے کیا کہ حضرت آپ غسل کا ویسے طریقہ بیان کریں، آپ یہ کیوں بیان کر رہے ہیں کہ پہلے جہاں جہاں نجاست لگی اس کو دھو لیں؟ میں نے عرض کیا بھائی، ہم فرض غسل کی بات کر رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جب غسل فرض ہوگا تو کہیں تو نجاست لگی ہوگی۔ عورت حیض سے پاک ہوئی، نجاست، نفاس سے پاک ہوئی، نجاست، میاں بیوی نے ہم بستری کی، نجاست، مرد یا عورت پہ احتلام کی وجہ سے غسل فرض ہوا، نجاست، جاگتے ہوئے منی شہوت کے ساتھ نکلی، نجاست، تو وہ بدن پہ کہیں تو لگے گی نا۔ یہی 5 اسباب ہیں نا غسل فرض ہونے کی۔ تو یہ اصل میں بات کیا ہے کہ یہ ہمارا موضوع نہیں ہوتا، نہ جمعہ پہ، نہ جلسے پہ، نہ 11ویں پہ، نہ 12ویں پہ۔ تو جب کوئی عالم بیان کرتا ہے تو ایسے عجیب سا لگتا ہے، شرما رہے ہوتے ہیں، گھبرا رہے ہوتے ہیں، کوئی چھوٹے بچے نہ سن لیں۔ تو یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ شریعت کے مسائل ہیں، آپ نے قرآن میں، حدیث میں، فقہ کی کتابوں میں ان چیزوں کو پڑھنا ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو میں یہی عرض کروں گا، جو بات سمجھ نہ آئے پوچھ لیا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ پچھلے سبق میں ہم نے مسئلہ نمبر 16 یعنی 16 تک پڑھا تھا۔ آج کا لیسن نمبر 17 ہے، اور مسئلہ نمبر بھی 17 سے ہی ہم اس کا آغاز کریں گے۔ عورت کی ران میں جماع کیا۔ ران کہتے ہیں تھائی کو، یعنی کہ جو گھٹنوں سے اوپر ٹانگ کا حصہ ہے، اس کے اوپر مرد نے اپنے عضو تناسل کو رگڑا، اور انزال کے بعد منی
فرج میں گئی یعنی عورت کی شرمگاہ میں گئی، یا کمواری سے جماع کیا اور انزال بھی ہو گیا مگر بکارت زائل نہ ہوئی، یہ پردہ بکارت جو ہے نا، جس کی وجہ سے عورت کو، جو کنواری لڑکی ہوتی ہے اس کو باکرہ بھی کہتے ہیں، یہ جب فرسٹ ٹائم وہ ہم بستری کرتی ہے تو اس وقت وہ پردہ پھٹ جاتا ہے۔ اگر وہ ہم بستری اچھے طریقے سے ہو تو وہ ایک نیچرل چیز ہے اور ایک علامت بھی ہوتی ہے کہ یہ عورت باکرہ ہے، تو اس کے مطلب پھٹنے سے پھر خون بھی نکلتا ہے۔ مگر بعض اوقات کسی بیماری کی وجہ سے یا کوئی چوٹ لگنے کی وجہ سے ایسا ممکن ہے کہ لڑکی نے کبھی بھی ہم بستری نہیں کی مگر اس کا پردہ بکارت وہ پہلے سے پھٹا ہوا ہے، تو یہ مطلب ضروری نہیں ہے کہ جس کا پردہ بکارت پھٹا ہوا ہو اس نے شادی سے پہلے مطلب کوئی زنا ہی کیا ہوگا، معاذ اللہ۔ ایسا ہرگز نہیں کسی کو الزام دے سکتے، نہ دینا چاہیے۔ تو اس کا یہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ پردہ بکارت زائل نہ ہوا مگر بکارت زائل نہ ہوئی تو عورت پر غسل واجب نہیں۔ ہاں اگر عورت کی حمل رہ جائے تو اب غسل واجب ہونے کا حکم دیا جائے گا، پھر اس کے مطلب اور مسائل ہوں گے، بھی کتنے دن پہلے ہم بستری کی تھی تو اس دن غسل اس کے بعد کیا نہیں کیا، پھر یہ ڈیٹیل ہے، تفصیل ہے۔ اور وقت مجامعت سے جب تک غسل نہیں کیا ہے تمام نمازوں کا پھر اعادہ ہوگا، مگر اگر کسی نے اس طرح ہم بستری کی اور غسل کر لیا پھر تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا نا، تو کر لینا بھی چاہیے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایک بار عرض کیا تھا کہ جب آپ کو شک ہو کہ غسل واجب ہوا نہیں ہوا تو پھر احتیاط یہ ہے کہ غسل کر لیا جائے۔ مسئلہ نمبر 18، عورت نے اپنی فرج میں انگلی یا جانور یا مردے کا ذکر یعنی جو اس کا عضو تناسل ہوتا ہے یا کوئی چیز ربڑ یا مٹی وغیرہ کی مثل ذکر کے بنا کر داخل کی تو جب تک انزال نہ ہو غسل واجب نہیں۔ پہلے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ مرد کا عضو تناسل اگر بقدر حشفہ عورت کی اگلی شرمگاہ یا پچھلی شرمگاہ میں داخل ہو جائے تو دونوں پہ غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اب یہ پڑھ رہے ہیں کہ مرد کا عضو تناسل نہیں ہے بلکہ کیا ہے، عورت کی انگلی ہے یا جانور کا ذکر ہے یا مردے کا، زندہ کا نہیں مردے کا ہے، یا کوئی ربڑ کی چیز ہے۔ یہ ربڑ کی چیز دیکھیں آج سے بہار شریف تقریباً 100 سال سے پہلے کی لکھی ہوئی ہے، مگر اب یہ ربڑ کی چیز لوگوں کو زیادہ سمجھ آتی ہے کہ یہاں ویسٹرن سوسائٹی میں یہ مطلب چیزیں جو ہیں ربڑ کی بھی ملتی ہیں، لوگ خریدتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ غلط استعمال ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، مگر یہ چیز مارکیٹ میں موجود ہے۔ تو یہ ایک بطور مثال جو بزرگوں نے 100 سال پہلے لکھا، آج ہم اس کا پریکٹیکل دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے تو گمان بھی نہیں کیا ہوگا کہ انسانیت اتنی نیچے گر جائے گی۔ بہرکیف تو یہ اگر داخل ہوا اور انزال نہیں ہوا عورت کو تو غسل واجب نہیں۔ اگر جن آدمی کی شکل بن کر آیا اور عورت سے جماع کیا تو حشفہ کی غائب ہونے ہی سے غسل واجب ہو گیا۔ آدمی کی شکل پر نہ ہو تو جب تک عورت کو انزال نہ ہو غسل واجب نہیں۔ یہ جنات کے معاملہ تعویذات والے بہتر سمجھتے ہیں،
یہ حقیقت ہے، ایسے ہوتا ہے، یہ صرف فرضی کہانیاں نہیں ہیں۔ یوں ہی اگر مرد نے پری سے جمع کیا، اب پری کیا ہوتی ہے؟ فی میل جن، جس کو جننی کہتے ہیں، ہم چڑیل کہتے ہیں نا، اسی کو پری کہتے ہیں۔ جی ہاں، وہ پروں والی جو فرضی تصویریں دکھا رہے ہوتے ہیں نا، ضروری نہیں کہ وہ ایسی ہو، ایسی بھی ہو سکتی ہے، مگر جن اس کی فیمیل جننی، اور جننی کو ہی پری کہتے ہیں۔ اگر مرد نے پری سے جمع کیا اور وہ اس وقت انسانی شکل میں نہیں، بغیر انزال وجوب غسل نہ ہوگا اور شکل انسانی میں ہے، تو صرف غیبت حشفہ، غیبت حشفہ کے نمبر 5 کے تحت نیچے لکھا ہوا ہے، یعنی سر ذکر چھپ جائے سے واجب ہو جائے گا۔ مسئلہ نمبر 19، غسل جماع کے بعد عورت کے بدن سے مرد کی بقیہ منی نکلی تو اس سے غسل واجب نہ ہوگا، البتہ وضو جاتا رہے گا۔ یہ عورت کے لیے مسئلہ ہے۔ مرد کا ہم نے کیا سیکھا تھا کہ مرد 40 قدم چل لے یا پیشاب کر لے یا سو جائے تھوڑی دیر، اب اگر غسل کیا اور منی نکلی تو دوبارہ غسل فرض نہیں ہوگا، ذرا وضو تو ٹوٹے گا۔ اور اگر یہ 3 کام نہیں کیے، مرد نے فوراً غسل کر لیا، اب منی نکلی ہے تو اب غسل دوبارہ فرض ہو جائے گا۔ فائدہ، ان تینوں وجوہ سے جس پر نہانا فرض ہو اس کو جنب، اور ان اسباب کو جنابت کہتے ہیں۔ نمبر 4، حیض سے فارغ ہونا۔ نمبر 5، نفاس کا ختم ہونا۔ مسئلہ 20، بچہ پیدا ہوا اور خون بالکل نہ آیا تو صحیح یہ ہے کہ غسل واجب ہے۔ حیض و نفاس کی کافی تفصیل انشاءاللہ الجلیل حیض کے بیان میں آئے گی، یعنی آگے اس کا بیان آئے گا۔ مسئلہ 21، کافر مرد یا عورت جنب ہے یا حیض و نفاس والی کافرہ عورت اب مسلمان ہوئی، اگرچہ اسلام سے پہلے حیض و نفاس سے فراغت ہو چکی، صحیح یہ ہے کہ ان پر غسل واجب ہے۔ ہاں، اگر اسلام لانے سے پہلے غسل کر چکے ہوں یا کسی طرح تمام بدن پر پانی بہہ گیا ہو تو صرف ناک میں نرم بانسے تک پانی چڑھانا کافی ہوگا، کہ یہی وہ چیز ہے جو کفار سے ادا نہیں ہوتی۔ مگر اگر کافر نے ایسا کیا ہو تو پھر تو ظاہر حاجت نہیں ہے دوبارہ کرنے کی۔ پانی کے بڑے بڑے گھونٹ پینے سے کلی کا فرض ادا ہو جاتا ہے، اور اگر یہ بھی باقی رہ گیا ہو تو اسے بھی بجا لائیں، غرض جتنے اعضاء کا دھلنا غسل میں فرض ہے، جماع وغیرہ اسباب کے بعد اگر وہ سب بحالت کفر ہی دھل چکے تھے تو بعد اسلام اعادہ غسل ضرور نہیں، ورنہ جتنا حصہ باقی ہو اتنے کا دھو لینا فرض ہے، اور مستحب تو یہ ہے کہ بعد اسلام پورا غسل کرے۔ مسئلہ 22، اچھا یہاں یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ اسلام پہلے قبول کرانا ہے، بعد میں غسل ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کو پہلے غسل کر کے پھر تمہیں مسلمان کرتے ہیں، ایسا کہنے والا کافر ہو جائے گا کہ اس کی اتنی دیر کفر پہ وہ راضی ہے، معاذ اللہ۔ اور کافر کو مسلمان کرنے کا سب سے سمپل طریقہ یہ ہے کہ اس کا جو بھی مذہب ہے، مثلا وہ ہندو ہے، مسلمان ہونا چاہتا ہے، تو وہ کہے گا، اس سے کہلوائیں، آپ میرے پیچھے دہرائیں، میں ہندو مذہب سے توبہ کرتا ہوں، وہ کہے، پھر آپ اس سے کہلوائیں میں اسلام قبول کرتا ہوں، وہ کہے میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ یہ ہندی میں، گجراتی میں، انگلش میں، جرمن میں، فرینچ میں، کسی بھی زبان میں، حتیٰ کہ عربی میں یہ الفاظ کہہ دے، وہ فوراً مسلمان ہو گیا۔ اب یہ جو ہم دوسرا کلمہ پڑھاتے ہیں نا، شہادتین کا اقرار، یہ مستحب ہے۔ اصل کیا ہے؟ اصل یہ چیز ہے کہ اس نے اپنے باطل مذہب سے توبہ کی ہے اور اسلام کو قبول کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ اس طرح وہ ویڈیو بناتے ہیں نا جب مسلمان کرنے کی، تو وہ کلمہ پڑھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اتنا اس کے لیے مشکل بنا ہوتا ہے، آزمائش بن جاتی ہے، پھر بعد وہ ترجمہ بھی نہیں بتاتے، تو ایسے ہی بس وہ گلے لگا رہے ہوتے ہیں۔ ہو جاتا ہے اس طرح بھی مسلمان، کیونکہ وہ دل سے اقرار کر رہا ہے اور زبان سے کہہ رہا ہے بھی ہاں میں مسلمان ہوں۔ مگر آسان طریقے کی طرف آ جائیں تو اس میں کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے اس کو آسان طریقے سے مسلمان کر لیں، باطل مذہب سے توبہ کرا دیں، اسلام قبول کرتا ہوں، بس پھر اس کو کلمہ پڑھا دیں آہستہ آہستہ، ایمان مجمل ایمان مفصل جو ہے وہ بھی اس کو بتا دیں، ترجمہ بھی بتا دیں، تاکہ اس کے عقائد اسی وقت درست ہو جائیں،
اور ہمارا بہار شریعت کا جو پہلا حصہ ہے 5 گھنٹے اور 41 منٹ تقریباً، جو اس کو کہیں سن لے 2 دن میں انشاءاللہ تعالی مدینہ عقائد بھی زبردست ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ مسئلہ نمبر 22، مسلمان میت کو نہلانا مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے۔ اگر ایک نے نہلا دیا سب کے سر سے اتر گیا، اور اگر کسی نے نہیں نہلایا سب گناہ گار ہوں گے۔ مسئلہ 23، پانی میں مسلمان کا مردہ ملا اس کا بھی نہلانا فرض ہے، پھر اگر نکالنے والے نے غسل کے ارادہ سے نکالتے وقت اس کو غوطہ دے دیا غسل ہو گیا، ورنہ اب نہلائیں۔ یہ جو آج کل سیلاب کا بھی بہت ہے نا، اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے سب کو، تو اس طرح اگر کوئی مر ہی گیا ہے، فوت ہی ہو گیا ہے اور پانی سے نکالنا ہے اس کو، تو غسل دینے کی نیت سے ایک بار اس کو پانی میں ڈال کے پھر نکال لیں، تو بعد میں پھر غسل وغیرہ دینے کی حاجت نہیں ہے، بس کفن پہنا کے پھر جنازہ پڑھ دیں۔ مسئلہ 24، جمعہ، عید، بقر عید، عرفہ کے دن اور احرام باندھتے وقت نہانا سنت ہے، اور وقوف عرفات و وقوف مزدلفہ و حاضری حرم و حاضری سرکار اعظم و طواف و دخول مینا اور جمروں پر کنکریاں مارنے کے لیے تینوں دن اور شب براءت اور شب قدر اور عرفہ کی رات اور مجلس میلاد شریف اور دیگر مجالس خیر کی حاضری کے لیے اور مردہ نہلانے کے لیے مجنون کو جنون جانے کے بعد اور غشی سے افاقہ کے بعد اور نشہ جاتے رہنے کے بعد اور گناہ سے توبہ کرنے اور نیا کپڑا پہننے کے لیے اور سفر سے آنے والے کے لیے استحاضہ کا خون بند ہونے کے بعد نماز کسوف و خسوف و استسقاء و خوف و تاریکی اور سخت آندھی کے لیے اور بدن پر نجاست لگی اور یہ معلوم نہ ہو کہ کس جگہ ہے، ان سب کے لیے غسل مستحب ہے۔ کریں گے اچھی بات ہے، نہیں کریں گے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی کراہت نہیں۔ مسئلہ 25، حج کرنے والے پر 10ویں ذی الحجہ کو 5 غسل ہیں۔ نمبر 1 وقوف مزدلفہ، نمبر 2 خود دخول مینا، نمبر 3 جمرہ پر کنکریاں مارنا، نمبر 4 دخول مکہ، نمبر 5 طواف۔ جبکہ یہ 3 پچھلی باتیں بھی 10ویں ہی کو کرے اور جمعہ کا دن ہے تو غسل جمعہ بھی یوں ہی اگر عرفہ یا عید جمعہ کے دن پڑے تو یہاں والوں پر 2 غسل ہوں گے۔ مسئلہ 26، جس پر چند غسل ہوں سب کی نیت سے ایک غسل کر لیا سب ادا ہو گئے، سب کا ثواب ملے گا۔ مسئلہ 27، عورت جنب ہو اور ابھی غسل نہیں کیا تھا کہ حیض شروع ہو گیا تو چاہے اب نہا لے یا بعد حیض ختم ہونے کے۔ اچھا یہاں ایک مسئلہ عرض کر دوں، اب حیض شروع ہو گیا یا حیض کے دن چل رہے ہیں اور گرمی یا کسی وجہ سے غسل کرنا چاہتی ہے عورت، بالکل کرے، کوئی یہ نہیں ہے ابھی 7 دن نہانا ہی نہیں ہے، وہ بدن سے بدبو کے ببکے اڑ رہے ہوں تو جناب جی کیا بھی حالتی حیض چل رہی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ نہائیں دھوئیں، اچھے کپڑے پہنیں اور گھر میں ہی رہنا ہے تو اچھی خوشبو بھی لگائیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بن سنور کے رہیں، سمجھے بات کو، عورتوں کے لیے بالخصوص تو یہ بالکل پرابلم کی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ پتہ نہیں شاید سمجھتے ہیں کہ بھی ایک ہی دفعہ نہانا ہے اور حیض کی حالت میں نہا نہیں سکتے، ایسی بات نہیں ہے، جب چاہیں نہائیں ضرورتاً۔ مسئلہ 28، جنوب نے جمعہ یا عید کے دن غسل جنابت کیا اور جمعہ اور عید وغیرہ کی نیت بھی کر لی، سب ادا ہو گئے اگر اسی غسل سے جمعہ اور عید کی نماز ادا کر لے۔ مسئلہ 29، عورت کو نہانے یا وضو کے لیے پانی مول لینا پڑے تو اس کی قیمت شوہر کے ذمہ ہے، بشرطے کہ غسل و وضو واجب ہوں یا بدن سے میل دور کرنے کے لیے نہائے۔ مسئلہ 30، جس پر غسل واجب ہے اسے چاہیے کہ نہانے میں تاخیر نہ کرے، حدیث میں ہے جس گھر میں جنوب ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور اگر اتنی دیر کر چکا کہ نماز کا آخر وقت آ گیا تو اب فوراً نہانا فرض ہے، اب تاخیر کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ تو مطلب اگر نماز قضا نہیں ہو رہی، نماز میں کافی ٹائم ہے تو تاخیر کرنا گناہ نہیں ہے۔ اور کھانا کھانا یا عورت جمع کرنا چاہتا ہے تو وضو کر لے یا ہاتھ منہ دھو لے، کلی کر لے، اور اگر ویسے ہی کھا پی لیا تو گناہ نہیں، مگر مکروہ ہے، اور محتاجی لاتا اور بے نہائے یا بے وضو کیے جمع کر لیا تو بھی کچھ گناہ نہیں، مگر جس کو احتلام ہوا بے نہائے اس کو عورت کے پاس جانا نہ چاہیے۔ مسئلہ 31، رمضان میں اگر رات کو جنب ہوا
تو بہتر یہی ہے کہ قبل طلوع فجر نہا لے کہ روزے کا ہر حصہ جنابت سے خالی ہو، اور اگر نہیں نہایا تو بھی روزہ میں کچھ نقصان نہیں، مگر مناسب یہ ہے کہ گرگرہ اور ناک میں جڑ تک پانی چڑھانا، یہ 2 کام طلوع فجر سے پہلے کر لیں کہ پھر روزے میں نہ ہو سکیں گے۔ اور اگر نہانے میں اتنی تاخیر کی کہ دن نکل آیا، نماز قضا کر دی، تو یہ اور دنوں میں بھی گناہ، رمضان میں اور زیادہ گناہ ہے۔ تو اصل گناہ کیا ہوا؟ نماز ترک ہوئی اس وجہ سے، تو اب یہ نہ نہانا گناہ ہے۔ تو ایسا جنوبی جس گھر میں ہوگا جو نماز قضا کر رہا ہے، اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ویسے اگر کسی پہ مطلب عشاء کے بعد غسل فرض ہوا، وہ سو گیا ایسے ہی، تو فجر تک کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح فجر کے بعد غسل فرض ہوا ہے اور ظہر کا کافی ٹائم ہوتا ہے عصر تک، تو اس نے نہیں غسل کیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ آخر وقت سے گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے اس نے مطلب غسل کر کے اچھی طریقے سے نماز پڑھ لی ظہر کی، بالکل ٹھیک ہے۔ اور جس پہ جماعت واجب ہو تو اس کے لیے جماعت سے پہلے غسل کرنا بھی ضروری ہوگا۔ مسئلہ 32، جس کو نہانے کی ضرورت ہے اس کو مسجد میں جانا، طواف کرنا، قرآن مجید چھونا، اگرچہ اس کا سادہ حاشیہ یا جلد یا چولی چھوئے یا بے چھوئے دیکھ کر، یا زبانی پڑھنا، یا کسی آیت کا لکھنا، یا آیت کا تعویذ لکھنا، یا ایسا تعویذ چھونا، یا ایسی انگوٹھی چھونا یا پہنا جیسے مقطعات کی انگوٹھی، یہ حرام ہے۔ مقطعات کیسے کہتے ہیں؟ جیسے الف لام میم۔ مسئلہ 33، اگر قرآن عظیم جزدان میں ہو تو جزدان پر ہاتھ لگانے میں حرج نہیں، یوں ہی رومال وغیرہ کسی ایسے کپڑے سے پکڑنا جو نہ اپنے تابع ہو نہ قرآن مجید کا تو جائز ہے۔ کرتے کی آستین دوپٹے کی آنچل سے یہاں تک کہ چادر کا کونا اس کے مونڈے پر ہے، دوسرے کونے سے چھونا حرام ہے، کہ یہ سب اس کے تابع ہیں، جیسے چولی قرآن مجید کے تابع ہوتی ہے۔ اچھا، چولی اس کپڑے کو کہتے ہیں جو قرآن مجید کی بالکل جو گتا ہوتا ہے نا، جلد ہوتی ہے، اس کے اوپر چڑھی ہوتی ہے۔ اور جزدان کہتے ہیں جسے ہم غلاف کہتے ہیں، جس کے اندر قرآن پاک کو ڈال کے وہ ایک رسی سی ہوتی ہے اس کو بند کر دیتے ہیں، تو غلاف میں ہے تو پکڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک کا جزدان غلاف جسے کہتے ہیں غلاف، اس کو پکڑ سکتے ہیں بے وضو بھی، بے غسل چاہے فرض ہے، مگر صرف چولی میں ہے تو وہ نہیں پکڑ سکتے۔ ہاں اگر علیحدہ سے کوئی کپڑا ہے اس سے پکڑیں گے تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے۔ مسئلہ 34، اگر قرآن کی آیت دعا کی نیت سے یا تبرک کے لیے، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ادائے شکر کو، یا چھینک کے بعد الحمدللہ رب العالمین، یا خبر پریشان پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہا، یا بنیت ثنا اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے کے لیے پوری سورہ فاتحہ یا آیت الکرسی یا سورہ حشر کی پچھلی 3 آیتیں هو اللہ الذی لا الہ الا ہو سے آخر سورت تک پڑھیں، اور ان سب صورتوں میں قرآن کی نیت نہ ہو تو کچھ حرج نہیں، یوں ہی تینوں کل بلا لفظ کل، مثلا هو اللہ احد اللہ صمد، ایسے پڑھا، کل نہیں پڑھا شروع میں، اور کل نہیں پڑھا اعوذ برب الفلق، کل نہیں پڑھا اعوذ برب الناس، ایسے پڑھا تو یہ جائز ہے نا۔ اور لفظ کل کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا اگرچہ بنیت ثنا ہی ہو کہ اس صورت میں ان کا قرآن ہونا متعین ہے، نیت کو کچھ دخل نہیں۔ مسئلہ 35، بے وضو کو قرآن مجید یا اس کی کسی آیت کا چھونا حرام ہے، بے چھوئے زبانی یا دیکھ کر پڑھے تو کوئی حرج نہیں، یہ بے وضو کی بات ہو رہی ہے۔ مسئلہ 36، روپیہ یا آیت لکھی ہو تو ان سب کو یعنی بے وضو اور جنب اور حیض و نفاس والی کو اس کا چھونا حرام ہے۔ ہاں اگر تھیلی میں ہو تو تھیلی اٹھانا جائز ہے، یوں ہی جس برتن یا گلاس پر سورہ یا آیت لکھی ہو اس کا چھونا بھی ان کو حرام ہے، ان کے استعمال سب کو مکروہ مگر جب کہ خاص بنیت شفا ہو۔ پلیٹوں پہ لکھتے ہیں نا، وہ پلیٹوں والا جو عمل ہوتا ہے تعویذات طاریہ میں، تو اس کو پانی ڈال کے پھر پیتے ہیں، تو وہ
बनीयत शिफा है तो जायज़ है। मसला 37, कुरान का तर्जुमा फ़ारसी या उर्दू या किसी और ज़ुबान में हो, इसके भी छूने और पढ़ने में कुरान मजीद ही का सा हुक्म है। मसला 38, कुरान मजीद देखने में इन सब पर कुछ हर्ज नहीं, अगरचे हरूफ पर नज़र पड़े और अल्फाज समझ में आएँ और ख़्याल में पढ़ते जाएँ। मसला 39, इन सब को फ़िक़्ह व तफ़सीर व हदीस की किताबों का छूना मकरूह है, और अगर इनको किसी कपड़े से छुआ अगरचे इसको पहने या ओढ़े हुए हो तो हर्ज नहीं, मगर मौज़े आयत पर इन किताबों में भी हाथ रखना हराम है। मसला 40, इन सब को तौरात, ज़बूर, इंजील को पढ़ना छूना मकरूह है। मसला 41, दुरूद शरीफ और दुआओं के पढ़ने में इन्हें हर्ज नहीं, मगर बेहतर ये है कि वज़ू या कुल्ली करके पढ़ें। मसला 42, इन सब को अज़ान का जवाब देना जायज़ है। मसला 43, मसहफ़ शरीफ अगर ऐसा हो जाए कि पढ़ने के काम में ना आए तो ऐसा कफना कर, यानी कि कपड़ा लपेट कर, लहद खोद कर ऐसी जगह दफन कर दें जहाँ पाँव पड़ने का एहतिमाल ना हो। ये सबसे बेस्ट तरीका है। आजकल दरियाओं में, समंदरों में इस तरह कागज़ वगैरह डालना गैर कानूनी है। यूके यूरोप में तो बहुत इस पर सख्ती है, तो आप हरगिज़ ऐसा रिस्क ना लें। मसला 44, काफिर को मुसहफ़ छूने ना दिया जाए बल्कि मुतलकन हरूफ इससे बचाएं। आजकल तो कुरान पाक देने की हाजत नहीं आपको, उसके मोबाइल में उसको डाउनलोड कर दें, उसको लिंक सेंड कर दें, उसको PDF फाइल भेज दें। मसला 45, कुरान सब किताबों के ऊपर रखें, फिर तफसीर, फिर हदीस, फिर बाकी दीनियात अला हस्बे मरातब। मसला 46, किताब पर कोई दूसरी चीज़ ना रखी जाए हत्ता के कलम, दवात, हत्ता के वो संदूक जिसमें किताब हो, इस पर कोई चीज़ ना रखी जाए, ये अदब है। मसला 47, मसाइल या दीनियात के औराक में पुड़िया बांधना, जिस दस्तरखान पर अशार वगैरह कुछ तहरीर उसको काम में लाना, या बिछोने पर कुछ लिखा हो इसका इस्तेमाल मना है। मना का मतलब है कि ऐसा ना किया जाए, मगर ये गुनाह नहीं है, ये थोड़ा जहन में रखिएगा। तो अभी इंशाअल्लाह ताला हम किताब जो है शादी मुबारक, उसके सफ़हा से इंशाअल्लाह ताला हम ये गुस्ल का जो सादा तरीका है वो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ, ताकि ये मौजू अपना मतलब मुकम्मल हो जाए इंशाअल्लाह ताला। और जो शादीशुदा हज़रात हैं बिलखुसूस उनको मेरी ये किताब लाजमी एक नज़र देखनी चाहिए, इंशाअल्लाह ताला इससे बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, गुस्ल का आम तरीका सफ़ा नंबर 43 के बिल्कुल आखिर पे लिखा हुआ है, ये PDF भी इंशाअल्लाह ताला आपको मिल जाएगी। गुस्ल का आम तरीका, अगर आप सुन्नत के मुताबिक गुस्ल नहीं करते मगर मुंह और नाक अच्छी तरह धोकर सर से लेकर पाँव तक सारा बदन एक बार इस तरह धो लेते हैं कि बाल बराबर भी जगह सूखी नहीं रह जाती, तो इससे भी गुस्ल का फ़र्ज़ अदा हो जाता है। अगर इस दौरान वज़ू टूटने वाला कोई अमल नहीं पाया गया तो वज़ू भी हो जाता है। लिहाजा वो लोग परेशान ना हों जिनको गुस्ल का मसनून तरीक़ाकार मालूम नहीं था। आज से नियत कर लें इंशाअल्लाह ताला हर काम सुन्नत के मुताबिक करने की पूरी कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, वो जो मैंने आपको अर्ज़ किया था चंद इस्तिलाहात भी पढ़ के सुनाऊँगा, वो भी मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ। सफ़ा नंबर 40 पे है मज़ी, मनी, वदी और पेशाब की अहकाम। जब मर्द या औरत पर शहवत तारी होती है तो उस वक़्त अगली शर्मगाह से थोड़े थोड़े पतले सफ़ेद कतरे निकलते हैं, इस पानी को मज़ी कहते हैं। ये चाहे जितने भी निकले इनकी वजह से सिर्फ वज़ू टूटता है, गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता। जितने जिस्म या कपड़ों पर मज़ी के कतरे लगें सिर्फ उतना हिस्सा नापाक होता है और उतने हिस्से को पाक करना काफ़ी है, पूरा जिस्म या कपड़े धोना ज़रूरी नहीं है। मज़ी की अलामत यह भी है कि इसके निकलने से शहावत ख़त्म नहीं होती है। एक और गाढ़ा सफ़ेद पानी अगली शर्मगाह से निकलता है जिसे मनी कहते हैं। मज़ी के तो सिर्फ कतरे निकलते हैं, जबकि मनी यकबारगी झटके के साथ ज़्यादा निकलती है और इसके निकलने के बाद शहावत ख़त्म हो जाती है। मनी के निकलने की वजह से वज़ू टूटने के साथ साथ गुस्ल भी फ़र्ज़ होता है और कपड़ों पर लगे तो वो भी नापाक होते हैं, मगर सिर्फ उतना हिस्सा नापाक होता है जितने पर नजासत लगे। सिर्फ उतने हिस्से को पाक करना काफ़ी है, सारा कपड़ा धोना ज़रूरी नहीं है।
احتلام یعنی سونے سے اٹھا اور بدن یا کپڑے پر تری پائی اور اس طریقے منی یا مزی ہونے کا یقین یا احتمال ہو تو غسل واجب ہے، اگرچہ خواب یاد نہ ہو۔ اور اگر یقین ہے کہ یہ نہ منی ہے نہ مزی بلکہ پسینہ یا پیشاب یا ودی یا کچھ اور ہے تو اگرچہ احتلام یاد ہو اور لذت انزال خیال میں ہو غسل واجب نہیں۔ اور اگر منی نہ ہونے پر یقین کرتا ہے اور مزی کا شک ہے تو اگر خواب میں احتلام ہونا یاد نہیں تو غسل واجب نہیں ورنہ ہے۔ اگر احتلام یاد ہے مگر اس کا کوئی اثر کپڑے وغیرہ پر نہیں غسل واجب نہیں۔ عورت یا مرد جب پیشاب یا پخانہ کرتے ہیں اس سے وضو ٹوٹتا ہے، غسل فرض نہیں ہوتا۔ بعض اوقات پیشاب کرنے کے بعد اگلی شرمگاہ سے سفید لیس دار مادہ نکلتا ہے، اسے ودی کہتے ہیں۔ یہ اگر وضو کے بعد نکلے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس سے بھی مرد یا عورت پر غسل فرض نہیں ہوتا۔ یاد رہے بغیر شہوت کی عورت کی اگلی شرمگاہ سے جو خالص رطوبت خون کی آمیزش کے بغیر نکلتی ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اگر کپڑے میں لگ جائے تو کپڑا پاک ہے۔ یہ رطوبت بعض اوقات زیادہ نکلتی ہے پھر بھی اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے اور وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ عورت کی شرمگاہ کو تار رکھنے کے لیے ہوتی ہے، جس طرح آنکھ میں ہر وقت پانی ہوتا ہے، اگر یہ پانی خشک ہو جائے تو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ مزید معلومات کے لیے بہار شریعت حصہ 2 کا مطالعہ کریں جو کہ اللہ کے فضل سے ہم کر رہے ہیں۔ یہاں پر بھی پھر غسل کے فرض ہونے کی 5 اسباب لکھے ہیں اور غسل کا سنت طریقہ لکھا ہے۔ ابھی 1 منٹ ہے، انشاءاللہ تعالی یہ بھی ہم پڑھ ہی لیتے ہیں تو اچھی بات ہے، دہرائی ہو جائے گی۔ غسل فرض ہونے کی 5 اسباب: منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر عضو سے نکلنا، احتلام یعنی سوتے میں منی کا نکل جانا، شرمگاہ میں حشفہ یعنی سپاری داخل ہو جانا، خواہ شہوت ہو یا نہ ہو، انزال ہو یا نہ ہو دونوں پر غسل فرض ہے، حیض سے فارغ ہونا، نفاس یعنی بچہ جننے پر جو خون آتا ہے اس سے فارغ ہونا۔ غسل کا سنت طریقہ: بغیر زبان ہلائے دل میں اس طرح نیت کیجئے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں۔ پہلے دونوں ہاتھ پہنچوں تک 3 بار دھوئیے، پھر استنجے کی جگہ دھوئیے خواہ نجاست ہو یا نہ ہو، پھر جسم پر اگر کہیں نجاست ہو تو اس کو دور کیجئے، پھر نماز کا سا وضو کیجئے مگر پاؤں نہ دھوئیے، ہاں اگر چوکی وغیرہ پر غسل کر رہے ہیں تو پاؤں بھی دھو لیجئے، پھر بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑ لیجئے خصوصاً سردیوں میں، اس دوران صابن بھی لگا سکتے ہیں، پھر 3 بار سیدھے کندھے پر پانی بہائیے، پھر 3 بار الٹے کندھے پر، پھر سر پر اور تمام بدن پر 3 بار، پھر غسل کی جگہ سے الگ ہو جائیے، اگر وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب دھو لیجئے، نہانے میں قبلہ رخ نہ ہو، تمام بدن پر ہاتھ پھیر کر مل کر نہائیے، ایسی جگہ نہانا چاہیے جہاں کسی کی نظر نہ پڑے، اگر یہ ممکن نہ ہو تو مرد اپنا ستر یعنی ناف سے لے کر دونوں گھٹنوں سمیت کسی موٹے کپڑے سے چھپا لے، موٹا کپڑا نہ ہو تو حسب ضرورت 2 یا 3 کپڑے لپیٹ لے، کیونکہ باریک کپڑا ہوگا تو پانی سے بدن پر چپک جائے گا اور معاذ اللہ عز و جل گھٹنوں یا رانوں وغیرہ کی رنگت ظاہر ہو جائے گی۔ عورت کو تو اور بھی زیادہ احتیاط کی حاجت ہے، دوران غسل کسی قسم کی گفتگو نہ کیجیے، کوئی دعا بھی نہ پڑھیے، نہانے کے بعد تولیے وغیرہ سے بدن پوچھنے میں حرج نہیں، نہانے کے بعد فوراً کپڑے پہن لیجیے، اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل ادا کرنا مستحب ہے۔ غسل کے 3 فرائض: نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا، نمبر 3 تمام ظاہر بدن پر پانی بہانا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پاکی حاصل کرنے والوں، توبہ کرنے والوں اور اپنی خوب عبادت کرنے والوں میں قبول فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔